محترم سامعین کرام، ایک موضوع ہے تاریخ اہل حدیث۔ اس پر روشنی ڈالنے کے لیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ سابق ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی فضیلت الشیخ حمید اللہ سلفی حفظہ اللہ کو مدعو کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اس موضوع سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و رسولنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ انتہائی قابل قدر بڑے بڑے علماء کرام، معزز خطبہ، قابل احترام حاضرین جلسہ اور اس ادارہ اور اس جلسہ کے ذمہ داران، میں نے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، میرے بھائیوں، موضوع تو انتہائی حساس اور طویل ہے، مگر وقت کے ناکافی ہونے کی وجہ سے میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں تاریخ اہل حدیث کے چند گوشوں پر نظر ڈالنا چاہتا ہوں۔ تاریخ اہل حدیث یہ تو ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت ہی سے تاریخ اہل حدیث شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اس دھرتی پر موجود رہیں گے، تب تک تاریخ اہل حدیث بنتی رہے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور یہ آیت میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو میدان عرفات میں اپنے صحابہ کو، جب آپ ان کے ساتھ حج کر رہے تھے، تو یہ آیت پڑھ کر کے سنائی کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور جب دین مکمل کر دیا تو سمجھ لو کہ میں نے اپنی ساری نعمتوں کی بھی تکمیل کر دی۔ ساری دنیا ہمارے لیے نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع، پوری کی پوری دنیا ہمارے لیے نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دی ہے وہ نعمت اسلام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آج اپنے دین کو مکمل کیا، اور اسی تکمیل دین کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی ساری نعمتیں بھی مکمل کر دی۔ اس سے بڑھ کر کے اب کوئی نعمت ملنے والی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس آیت کو سنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب کرتے ہوئے صحابہ کو فرمایا اور سوال کیا، الا هل بلغت، میرے ساتھیوں یہ بتاؤ کہ کیا جس طرح سے اللہ نے دین کو مکمل طور پہ اتار دیا، ہم نے اس کامل و مکمل دین کو تمہارے پاس پہنچایا کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا، بلا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ نے دین کو کامل و مکمل شکل میں جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا تھا وہ ہم لوگوں تک پہنچا دیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فاشہد اللہم فاشہد اللہم فاشہد، اے اللہ ان کی گواہی پر گواہ ہو جا کہ جو دین تو نے ہم کو دیا تھا وہ پورا کا پورا دین ہم نے ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ذمہ داری دی اسی میدان عرفات میں، اور کہا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جاؤ اب یہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے کہ جو لوگ یہاں موجود ہو یا جن لوگوں تک دین پہنچ چکا وہ لوگ اس دین کو دوسروں تک جن کو دین نہیں پہنچا ہے یا اس دنیا میں ابھی نہیں ہے ان لوگوں تک دین کو پہنچاؤ۔ اور جب یہ ذمہ داری سونپی تو آپ نے دعا بھی فرمائی اور کہا کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ رب العالمین اس بندے کو تر و تازہ ہرا بھرا اور خوش و خرم رکھے کہ جس نے میری بات کو سنا، سننے کے بعد اس کو یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچایا۔ اور میرے بھائیوں جب یہ دعا دے دی اور کہا اب جاؤ اس دین کو، دین اسلام کو جو پورا کا پورا نازل ہو چکا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی گھٹانے بڑھانے کی ذمہ داری نہیں ہے، جو ہم نے تم لوگوں کو پہنچا دیا یہی کامل و مکمل دین ہے، جاؤ اب اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو تبلیغ کی جب ذمہ داری دی تو آپ نے ایک اصول بھی بتایا اسی میدان عرفات کی تقریر میں، الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تبلیغ کرنے تو آپ لوگ جا رہے ہو لیکن سنو ایک اصول سن لو تبلیغ دین کا کہ میں نے تم لوگوں کے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری سنت ہے یعنی حدیث رسول ہے۔ میرے بھائیوں یہ ذمہ داری جب صحابہ کو ملی اور تبلیغ دین کا وصول ملا، اللہ کے حبیب کی دعائیں ملی تو لوگ میدان عرفات سے نکلے، نکلنے کے بعد مکہ مدینہ کی گلیوں میں سمٹ کر کے نہیں رہ گئے بلکہ وہ لوگ آگے بڑھ کر کے پورے جزیرۃ العرب میں اس خالص و صحیح اسلام کو پہنچایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، جس دین میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں تھی۔ اور اس کے بعد صرف جزیرۃ العرب نہیں، عجم میں جب بڑھے تو ایران کو پار کرتے ہوئے ماوراء النہر کی ریاستوں تک پہنچ گئے، اور جب شمال میں بڑھے تو ملک شام کو پار کر کے یورپ کے بعض حصے تک ان کا قافلہ پہنچ گیا، اور بحر احمر کو پار کر کے مغرب میں افریقہ کے علاقوں کے بہت ساری جگہوں پہ وہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا خالص دین اور صحیح اسلام وہاں تک اللہ کے بندوں نے پہنچایا۔ اور یہ دین جو خالص تھا، کامل و مکمل تھا، اپنی اصلی شکل میں صحابہ کرام کے ہاتھوں بہت سارے علاقوں میں یہ دین پھیل گیا اور اس دین کی روشنی سے وہ علاقے جگمگا اٹھے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ دنوں کے بعد پھر اس دین میں خرابی آئی، دین میں خرابی نہیں آئی، دین کے ماننے والوں میں خرابی آئی، اور لوگوں نے اس میں ملاوٹیں اور نامعلوم کیا کیا چیزیں داخل کرنا شروع کی۔ مجبوری ہوئی کہ کہنے کو تو سب مسلمان ہیں لیکن اس میں علم غلم نامعلوم کون کون سا عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، تو مجبوراً اصل مسلمانوں کو تقسیم کرنی پڑی تمیز کے لیے کہ اصل اسلام کیا ہے اور جعلی اسلام کیا ہے۔ تقسیم ہوئی اور دو حصے میں مسلمانوں کو بانٹ دیا گیا، اہل السنہ و اہل التشیع، سنت والے مسلمان، سنت رسول پر عمل کرنے والے مسلمان، اور شیعہ حضرات۔ اور پھر آگے چل کر کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں کہ سنیوں میں اختلاف در اختلاف اور فرقے بہت سارے پیدا ہوتے رہے، بلکہ ہم سے زیادہ فرقے تو شیعوں کے اندر پیدا ہوئے، امامیہ، کرامیہ، اثنا عشریہ، بابیہ، بہائیہ، نصیریہ، نامعلوم کتنے فرقے شیعوں میں پیدا ہو گئے۔ اور اس کے بعد ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ جو سنی مسلمان تھے پھر ان کے اندر بھی گڑبڑی اور خرابی پیدا ہوئی، اور اسلامی تعلیم میں طرح طرح کی ملاوٹیں جب لوگوں نے کی
تو پھر مجبوراً دوسری تقسیم کرنی پڑی، شیعہ اور سنی کے علاوہ پھر تقسیم ہوئی تو ایک گروہ وہ تھا کہ جو اپنی رائے اور عقل کو حدیث رسول پر کہیں کہیں ترجیح دیتا تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو حدیث رسول کے علاوہ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سنت رسول اور اللہ کی کتاب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول دیا تھا اسی وصول پر باقی رہے۔ پھر یہاں تقسیم ہو گئی مسلمانوں میں، ایک گروہ کا نام پڑا اہل الرائے اور دوسرے گروہ کا نام پڑا اہل الحدیث۔ میرے بھائیوں، مجھ سے کہا گیا ہے کہ تاریخ اہل حدیث بیان کرو۔ ایک گروہ کا نام یہی سے اہل حدیث ہو گیا سنیوں میں، اور دوسرے گروہ کا نام اہل الرائے ہو گیا۔ پھر اہل الرائے میں بھی دو طرح کے لوگ پیدا ہوئے، ایک وہ لوگ جو اپنی رائے اور عقل کو آگے بڑھاتے تھے، سنتوں حدیثوں پر ترجیح دیتے تھے عقیدوں کے معاملے میں، اور ایک وہ گروہ تھا کہ جو عقیدوں کے معاملے میں نہیں لیکن فقہی مسائل میں اپنی عقل دوڑاتا تھا۔ فقہی مسائل میں جو لوگ اپنی عقل کو دوڑاتے تھے اس میں پھر کئی تقلیدی مذاہب پیدا ہوئے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، نامعلوم کون کون سے مسلک پیدا ہو گئے۔ اور جو اہل الرائے عقیدے میں اپنی رائے کو ترجیح دیتے تھے اس میں قدریہ، جبریہ، مرجیہ اور معتزلہ، جہمیہ، نامعلوم کون کون سے گمراہ فرقے پیدا ہو گئے اپنی عقل کو آگے بڑھانے کی وجہ سے، عقل کو دین میں داخل کرنے کی وجہ سے۔ تو اس طرح سے یہ ہماری بدقسمتی رہی کہ یہ دین اسلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، اس کے ماننے والوں میں جب خرابی ہوئی تو پہلی تقسیم تو سنی اور شیعہ کی ہوئی، اور پھر سنیوں میں بھی اہل الحدیث اور اہل الرائے کی تقسیم ہوئی۔ اور یہی اہل حدیث وہ گروپ ہے جس کو عرب کے علاقوں میں سلفی کہا جاتا ہے، مصر کے علاقوں، مصر و سوڈان میں انصار السنہ کہا جاتا ہے، اور ہندوستان میں اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اہل حدیث کوئی نیا فرقہ نہیں۔ اسی گوینڈی میں کتنے خطیب آئے اور لوگوں نے کہا کہ اہل حدیث کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہو، اور یہاں جماعت المسلمین کی بنیاد رکھی لوگوں نے۔ اسی گوینڈی کے علاقے سے لوگ اٹھے اور جمعیت المسلمین نام رکھ کر کے کہ ہم صرف مسلمان ہیں، اہل حدیث ہم اپنے آپ کو کیسے کہیں، اس سے تو فرقہ پرستی اور فرقہ بندی کی بو آتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی نیا نام نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی مجلس میں جب حدیث پڑھنے والوں کا ہجوم آیا اور بھیڑ ہوئی تو انہوں نے کہا تفسحوا فی المجالس، کشادگی پیدا کرو، مجلس میں پھیل جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں ہم اليوم اصحابنا واہل الحدیث بعدنا، یہ لوگ جو آج حدیثیں پڑھنے ہمارے سامنے آئے ہیں آج یہ ہمارے ساتھی ہیں، اور کل جب ہم صحابہ نہیں رہیں گے تو یہی اہل حدیث رہیں گے، یہی اہل حدیث ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھی ہیں اور بعد میں یہ اہل حدیث ہوں گے، تو یہ تو صحابی رسول کا دیا ہوا نام اہل حدیث ہے۔ اسی طرح سے محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں امام زہری رحمہ اللہ داخل ہوئے، جو اہل حدیثوں کے امام وہ سربراہ تھے، اور انہوں نے مسجد نبوی میں اپنے شاگردوں کو 400 حدیثیں پڑھائیں۔ لفظ آپ غور کیجئے کہ امام زہری رحمہ اللہ جو تابعی تھے ان کو اہل حدیثوں کا سردار بتایا گیا۔ اس کا مطلب اس زمانے میں اہل حدیث لفظ یہ چلن میں تھا، رواج میں تھا، لوگوں کو اہل حدیث کہا جاتا تھا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان سے جب کسی نے پوچھا کہ 73 فرقوں میں سے کون سا فرقہ کامیاب ہونے والا جنتی فرقہ کون سا ہے جو ایک ہی فرقہ ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، اگر وہ کامیاب ہونے والا جنتی فرقہ وہ اہل حدیثوں کی جماعت نہیں، اہل حدیث نہیں ہے، تو جاؤ میں نہیں جانتا کہ پھر وہ کون لوگ ہیں۔ وہ جنتی فرقہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی نظر میں جو تھا اس کا نام اہل حدیث تھا۔ تو یہ کوئی نیا نام میرے بھائیوں نہیں ہے اہل حدیث نام، یہ جماعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نکلی، صحابہ کرام
کرام کے زمانے کو پار کر کے تابعین، تبا تابعین اور ہر دور میں یہ جماعت میرے بھائیوں باقی رہی. یہ الگ چیز ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس نزاکت کا علم نہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو نئی نئی جماعت ہے اور نیا نیا فرقہ ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت بہت کم ہے، اور موضوع جانتے ہیں آپ تاریخ اہل حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جو جماعت باقی رہنے والی ہے اس جماعت کی تاریخ یہ 5 منٹ 15 منٹ میں نہیں بیان کی جا سکتی. شاید موضوع دینے والوں کا مقصد رہا ہوگا کہ ہندوستان میں اہل حدیثوں کی تاریخ پر کچھ روشنی ڈالی جائے، شاید ان کا مقصد یہ رہا ہو. میرے بھائیوں، اس ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کے بارے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جب اسلام آیا تو وہ 2 راستوں سے آیا. ایک سمندری راستہ جو سندھ اور گجرات کو پار کرتے ہوئے اور بمبئی کے قریب کوکن کے علاقے سے ہوتے ہوئے بھٹکل تک پہنچا اور جنوب میں سری لنکا اور کیرلا اور مدراس کی ساحل تک پہنچا. میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگ جو تجارت کی غرض سے آئے تھے، بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ ہندوستان میں 24 صحابہ آئے ہیں. میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن تاریخ میں 24 صحابہ کا نام تک مورخین نے لکھا ہے. بہرحال کتنے آئے یہ میں نہیں جانتا، لیکن اولین زمانے میں جو اسلام ہندوستان میں داخل ہوا وہ جنوبی ہندوستان میں اور گجرات اور بمبئی اور بھٹکل سے ہوتے ہوئے مدراس اور کیرلا تک پہنچا. میرے بھائیوں، یہ وہ زمانہ تھا جب عرب سے مسلمان صحابہ تابعین یا اور کچھ لوگ آتے تھے، تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ائمہ کرام جن کے تقلیدی مذاہبات چل رہے ہیں، جب ان کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو چاروں بڑے مسلک کے، چاروں بڑے اماموں کے میں سے سب سے پہلے امام ہیں، ان کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی ہے. تو میرے بھائیوں، سن 80 ہجری سے پہلے جو لوگ ہندوستان میں اسلام کو لے کر کے آئے وہ کس مذہب کو ماننے والے تھے؟ جب امام ہی نہیں تھے تو ان کا مذہب کیسے تھا؟ اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو سن 93 ہجری میں سندھ کو فتح کیا گیا، اس زمانے میں جو لوگ آئے تھے اس زمانے میں بھی کوئی تقلیدی مذہب نہیں پایا جاتا تھا. اس لیے اولین طور پر شروعاتی دور میں جو دین ہندوستان میں آیا وہ دین خالص دین تھا، جس میں شرک و بدعت کی آمیزش نہیں تھی اور جس میں تقلید اور رائے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. وہ خالص دین تھا جو صحابہ کرام کا دین تھا، جو ہندوستان کے میں شروع میں آیا. وہ یہی اہل حدیث دین تھا، یا یہی اہل حدیث مسلک کے ماننے والے لوگ تھے. پھر ہمارے اس بمبئی میں تھانہ تک کا ذکر ہے. امام بلازری رحمہ اللہ بہت بڑے مورخ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب فتوح البلدان کے اندر لکھا ہے کہ جب محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھی تو فتح و مرمد و مندل و دھنج و بروس و وصلوا الی خور دیبل، بہت سارے علاقوں کا نام بتایا کہ ان کو فتح کرتے ہوئے وادی دیبل تک پہنچ گئے. یہ دیبل یا دیبل کیا ہے؟ وہی جس کا نام بدل کر کے آج کی ہسٹری میں کراچی رکھ دیا گیا ہے. پاکستان میں پایا جاتا ہے، کراچی کا پرانا نام دیبل تھا. وہاں تک یہ اسلام جو خالص اسلام تھا وہ پہنچ گیا، جس میں کسی طرح کی کوئی آمیزش نہیں تھی. اور اسی طرح سے اسی فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گروہ جس میں بعض صحابہ بھی تھے، انہوں نے تھانہ پر حملہ کیا. وہ اصابوا مغانم کثیرہ و سبایا، اور بہت سارا مال غنیمت اور لونڈیاں ان کو ملی، اس کو فتح کر لیا تھانہ کو. اب پتہ نہیں وہ یہ تھانہ ہے یا کسی اور جگہ کا نام تھانہ تھا، لیکن تھانہ کا ذکر ہے کہ تھانہ تک بعض صحابہ اور ان کا گروہ، ان کی فوج پہنچ چکی تھی ہندوستان میں. اور فتح کر کے جب لوٹے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ حملت دودن علی عود، تو نے ایک کیڑے کو
ایک لکڑی کے چھوٹے سے تنکے پر سوار کر کے سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا. واللہ لو اصیبوا، اللہ کی قسم ہے کہ اگر یہ مارے گئے ہوتے، ڈوب گئے ہوتے، لأخذت من قومک مثلهم، تو اتنے ہی لوگوں کو میں تمہاری قوم میں سے قتل کرتا. منع کر دیا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہندوستان میں جو اسلام آیا، شروع میں وہ بالکل خالص اسلام اور جنوبی ہندوستان اور کراچی، بمبئی اور یہ گجرات کے ساحل اور بھٹکل کا علاقہ تھا. اور اس کے بعد دوسرا راستہ جو اسلام کے داخلے کا تھا وہ افغانستان اور لاہور کے بیچ میں جو پہاڑی درہ ہے، درہ خیبر، اس راستے سے آیا. تو وہ شہنشاہوں کا، بادشاہوں کا لشکر آیا. اور اس زمانے میں تمام طرح کی گمراہیاں مسلمانوں میں پھیل چکی تھیں. شرک بھی پھیل چکا تھا، بدعت بھی پھیل چکی تھی، نامعلوم کتنی گندگیاں پھیل چکی تھیں. جب وہ لوگ آئے تو اپنے ساتھ وہ سب کچھ لے آئے جو گندگی ان کے اندر تھی. وہ شمالی ہندوستان میں پہنچا. اسی لیے میرے بھائیوں، ہندوستان میں جو شروع میں اسلام آیا وہ خالص اسلام تھا، اور جو شمالی ہندوستان میں اسلام آیا، لاہور سے ہوتے ہوئے پنجاب کو پار کرتے ہوئے دلی میں گھسا اور پھر اتر پردیش اور بہار اور بنگال تک پہنچا، یہ ملاوٹی دین تھا. یہ کہنے میں ہمیں کوئی حرج نہیں کہ یہ ملاوٹی دین تھا، اس میں بہت ساری گڑبڑیاں لوگوں نے پیدا کر دی تھیں. اللہ رحم کرے اللہ کے ان بندوں پر یا ان جیال علماء اور اہل حدیث جماعت پر کہ جنہوں نے گندگی کو صاف کرنے کے لیے اور صحیح عقیدہ، صحیح منہج، صحیح چیز لانے کے لیے شمالی ہندوستان میں اپنی انتھک کوشش کی. ایک طرف اگر اپنی کتابوں سے نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی اصلاح فرمائی اور اتنی کتابیں لکھی کہ ہم جیسے انسان کے لیے انہوں نے اتنا لکھ دیا کہ ہم جیسے لوگ اس کو پڑھ نہیں پائیں گے آج. اور دوسری طرف سے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی میں جب مسند درس بچھایا تو ان کے اداروں میں لاکھوں لوگوں نے تعلیم حاصل کی، وہ تدریسی خدمات انجام دیں، اور انہی کے دیکھا سینکڑوں علماء اہل حدیث نے شمالی ہندوستان میں اپنی اپنی درسگاہ قائم کر کے اور دین کی صحیح روشنی شمالی ہندوستان والوں تک پہنچانے کی کوشش کی. خطابت کا معاملہ ہو تو خطابت کے معاملے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ علیہ، مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، نام لینے کی گنجائش نہیں. ہزاروں علماء ہیں کہ جنہوں نے اپنی انتھک محنتوں، کوششوں کے ذریعہ، چاہے تقریر کر کے، چاہے کتاب لکھ کر کے، چاہے مدارس قائم کر کے، درسگاہ بنا کر کے اہل حدیث منہج کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین، جو شریعت ہمیں دی تھی، اس سے اتر بھارت یا شمالی ہندوستان کو بھی منور کیا. اور آج تک لوگ شمالی ہندوستان میں علماء اصل اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں، بات طویل ہوتی جا رہی ہے، میں ایک چھوٹی سی چیز اور عرض کر کے اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہ یہ، آج 26 جنوری ہے. 26 جنوری یوم جمہوریت. جب ہمارا دستور ہند 48 میں مکمل طور پہ بن گیا تو 26 جنوری 1950 میں اس دستور کو ہندوستان میں نافذ کر دیا گیا، اور تب سے اسی دستور کے مطابق ہمیں پھلنے پھولنے، ترقی کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. یہ الگ چیز ہے کہ کہیں کہیں دبا دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارا دستور نافذ ہوا. اور جب اس دستور کی بات، یوم جمہوریت کی بات آتی ہے تو بات کہیں نہ کہیں یوم آزادی پہ بھی جاتی ہے، جنگ آزادی پہ جاتی ہے، تحریک آزادی پہ جاتی ہے. یہ ہمیں دستور ہندوستان کا ملا کیسے؟ جب ہمارا ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا. اور میرے بھائیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انگریزوں کی غلامی سے ہندوستان کو آزاد کرانے میں کوئی بھی جماعت، چاہے وہ ہندو جماعت ہو، چاہے سکھ جماعت ہو، چاہے مسلمانوں کی کوئی جماعت ہو، کوئی بھی جماعت اہل حدیثوں سے آگے نہیں ہے. یہی وہ جماعت ہے کہ جس جماعت نے
अनथक कोशिश की और किसी से पीछे नहीं रहे, बल्कि बहुत से मौके पर हम देखते हैं कि हमारी ये जमात हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में, मैं अपने वतन के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमने जितनी कुर्बानियाँ दी शायद किसी जमात ने वो कुर्बानी दी हो। मेरे भाइयों, जब तहरीक शहीदैन उठी और तकरीबन 200 जंगें उन लोगों ने जीती, और उसके बाद मौलाना इस्माइल शहीद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाह, ये लोग जब बालाकोट के मैदान में अपने ही मुसलमानों की गद्दारियों की वजह से शहीद कर दिए गए, तो इनकी जमात बिखर गई पूरे हिंदुस्तान में। हमारे ज़िला सिद्धार्थ नगर में भी वहाँ से उन मुजाहिदीन में से 2 बड़े बड़े आलिम आए और 1861 के अंदर मौलाना मीर जाफर नकवी रहमतुल्लाह ने डुमरियागंज के इलाके में ओसान कुइया में एक मदरसा मजहरुल उलूम कायम किया, और दूसरे आलिम उसी जमात के मौलाना इबादुल्लाह साहब वो नौगढ़ के इलाके में यूसुफपुर में जाकर के उन्होंने 1861 में दूसरा इदारा कायम किया, और वहाँ से दीन की खिदमत चलती रही। और बहुत सारी जगहों पर जब मुजाहिदीन बिखरे तो इन्होंने अपना सेंटर जाकर के पटना को बनाया, जिसका नाम पहले अजीमाबाद था। अजीमाबाद से पहले पाटलिपुत्र था, उससे पहले उसका नाम मगध था, लेकिन अजीमाबाद जो नाम मुगलों ने दिया था उसका एक मोहल्ला सादिकपुर था। सादिकपुर में बड़े बड़े उलमाए अहले हदीस जो बालाकोट से बच करके लौटे थे, उन्होंने जा करके उस सादिकपुर मोहल्ले को, पटना के एक इलाके को अपना सेंटर बनाया, और अंग्रेजों से इतना लोहा लिया, इतनी जंग लड़ी कि उनके छक्के छुड़ा दिए। नतीजा ये हुआ कि एक दिन आया मौलाना विलायत अली सादिकपुरी, मौलाना इनायत अली सादिकपुरी, मौलाना यहिया अली सादिकपुरी, मौलाना मोहम्मद बशीर, और उन्हीं के लड़के आज मौजूद हैं मौलाना अब्दुल समी साहब, शायद वफात पा गए हूँ या अभी मौजूद हूँ, ये बारीकी अब मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले तक वो मौजूद थे। ये बड़े बड़े जी वो भी इंतकाल कर गए, वो भी वफात पा गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम लोगों को गरी के रहमत करे। और उनके शागिर्दों में से कुछ लोगों ने निकल करके झारखंड के इलाके में अब्दुल्लापुर, दिलालपुर ऐसे बड़े बड़े मदरसे बनाए। नाम मदरसे का था, लेकिन वहाँ अंग्रेज़ों से लड़ने और अंग्रेज़ों से जिहाद करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। बंगाल की तहरीक फ़राइज़ी उठी जो खालिस अहले हदीसों की जमात थी, अंग्रेज़ों से ये सारे के सारे लोग लड़ते रहे। और एक और वाकया मैं आपको बताता चलूं कि 1857 में जब दिल्ली में लाल किला पर हिंदुस्तानी फौजों ने हमला किया, तो आम तौर पर तस्वुर ये है कि बलिया के मंगल पांडे उसके कायद जनरल और सरबराह थे। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि असल हीरो 1857 की लड़ाई के मंगल पांडे नहीं, बल्कि सुल्तानपुर के जनरल बख्त थे, जो एक अहले हदीस घर के चश्मो चिराग और एक अहले हदीस थे। एक और तहरीक उठी थी, तहरीक रेशमी रुमाल। ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आई और झट से गांधी जी की नेतृत्व में, उनकी क़यादत में देश को आज़ाद कर दिया। उनसे पहले बहुत सारी तहरीकें पैदा हुई जो मुसलमानों की तहरीक थी, और अहले हदीस उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। तहरीक रेशमी रुमाल के बारे में हमारे देवबंदी उलमा और देवबंदी भाई ये कहा करते हैं कि उसके असल रूहे रवा मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी थे। मैं आपको बताता चलूं कि मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ये पहले हिंदू और ठाकुर छत्री बिरादरी के थे। इन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन 1918 में इन्होंने हिंदुस्तान को छोड़ दिया। हिंदुस्तान छोड़ करके ये चले गए अफगानिस्तान, काबुल, काबुल से समरकंद, समरकंद से बगदाद, और उसके बाद जाकर के हिजाज में, मदीना में, कभी मक्का में अपनी रहाइश अख्तियार की। और 1943 में आज़ादी हिंद से 2-4 साल पहले वो हिंदुस्तान वापस आए। अब आप ईमानदारी से फैसला कर लीजिए कि जो आदमी 1918 से लेकर के 1943 तक हिंदुस्तान में मौजूद ही नहीं था, वो किसी तहरीक का असल हीरो कैसे हो सकता है? मेरे भाइयों, उस तहरीक में पंजाबी टोला के बड़े बड़े उलमाए अहले हदीस थे जो रेशमी रुमाल को जिंदा करते रहे, और कितने लोग
اس میں شہید ہوتے گئے۔ ایک اور تحریک احرار اٹھی تھی اس دیش کی آزادی کے لیے۔ تحریک احرار میں مولانا عبید اللہ زمیندار کے ایڈیٹر مولانا شورش کاشمیری رحمہ اللہ جن پر خضر حیات کی پنجاب کی حکومت نے کتنا ظلم و ستم کیا تھا، یہ سارے کے سارے علماء جو احرار پارٹی میں تھے یہ سارے کے سارے علماء اہل حدیث تھے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں پرجا منڈل ایک تحریک بنی تھی ہندوستان کی آزادی کے لیے، اس کے اگر صدر گیانی زیل سنگھ تھے جو بعد میں ہندوستان کے صدر جمہوریہ راشٹرپتی بنے، تو اس کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کہ ایک اہل حدیث بڑے بلند پایا کے عالم اہل حدیث عالم تھے۔ اس طرح کی بے شمار تحریکیں ہیں۔ یہ جمعیت العلماء کیسے بنی؟ یہ بھی بنی تھی ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے، جس پر آج قبضہ کر لیا ہے صرف ایک گروہ نے۔ میرے بھائیوں جمعیت العلماء کی تاریخ بھی کتنی نرالی ہے۔ 3 علماء، بس 3 عالم اٹھے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، مولانا محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، اور تینوں نے یہ پلاننگ کی کہ علماء کی ایک جماعت بنایا جائے ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے۔ اور سب سے پہلی میٹنگ یا کانفرنس ان لوگوں نے لکھنؤ میں کی، فرنگی محل میں، لیکن یہی دیوبندیوں نے مخالفت کی اور کہا کہ ایک ساتھ ہم اپنی جماعت نہیں بنا سکتے۔ اس کے بعد سال بھر یہ تینوں عالم جو تینوں کے تینوں پکے اہل حدیث تھے، ان تینوں علماء کرام نے سال بھر ہندوستان بھر کا دورہ کیا، لوگوں کو مناتے رہے، اور 1 سال کے بعد جب دلی کے اندر دوسری کانفرنس ہوئی تو وہاں جمعیت العلماء کی بنیاد رکھی گئی۔ تو ہر جگہ تو ہم ہیں، کون سی ایسی تحریک ہے جس میں ہمارے اہل حدیث بزرگ شامل نہیں رہے ہیں؟ میرے بھائیوں کسی سے ہم پیچھے نہیں، ہر جگہ ہم آگے رہے ہیں۔ یہی مولانا محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 1942 کے الیکشن میں جو آزادی سے پہلے پنجاب میں ہوا تھا، پنجاب میں کانگریس پارٹی کی طرف سے الیکشن جیت کے بدھائک بنے، اور اکیلا مسلمان بدھائک مولانا محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو پکے اہل حدیث اور بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے۔ یہ پنجاب نہیں جو آج پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ تھا آزادی سے پہلے۔ سب سے بڑا صوبہ اگر اتر پردیش تھا جس کے 36 ضلع تھے، تو دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا صوبہ تھا وہ بنگال تھا جس کے 32 ضلع تھے، اور تیسرے نمبر کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب تھا، جو بٹوارے کے وقت 18 ضلع، اس کے 30 ضلع تھے، 18 ضلع اگر پاکستان کے حصے میں چلا گیا تو ہندوستان کو صرف 12 ضلع ملا تھا پنجاب کا۔ اور وہ 12 ضلع بھی کتنا بڑا تھا کہ بعد میں تقسیم ہوتے ہوتے اس میں 3 صوبے بن گئے، پنجاب، ہریانہ، ہماچل پردیش۔ یہ صرف 12 ضلع ہے پنجاب کا، اور اس کا 1.5 گنا حصہ 18 ضلع وہ پاکستان میں چلا گیا۔ یہ سب کے صدر تھے مولانا محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جو پکے اہل حدیث تھے۔ کس میدان میں ہم پیچھے ہیں؟ اگر عصری تعلیم کے لیے اسکول یونیورسٹیاں قائم کرنے کی بات آئی تو میرے بھائیو سر سید احمد جو ایک اہل حدیث تھے، بعض مسائل سے ان کے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ اتنے پکے اہل حدیث تھے کہ محمد اکرام دیوبندی نے جو کتاب رود کوثر لکھی، اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک ہوتا ہے کریلا اور ایک ہوتا ہے کریلا نیم چڑھا۔ سر سید صرف وہابی نہیں تھے بلکہ کریلا نیم چڑھا کی طرح سے وہابی تھے۔ یہ سر سید کے بارے میں ایک حنفی عالم نے لکھا اپنی کتاب رود کوثر کے اندر، جو آج بھی اس کی تحریر موجود ہے۔ تو اگر آج ہندوستان میں عصری اداروں میں مسلمانوں کے قائم کیے ہوئے جو عصری ادارے یونیورسٹیاں ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بڑی کوئی درسگاہ نہیں، اس کو ایک اہل حدیث عالم نے بنایا۔ اور سیاست کے میدان میں اگر آپ دیکھ لیں تو مسلمانوں میں مولانا ابوالکلام آزاد سے بڑا کوئی ہندوستان میں سیاست دان نہیں پیدا ہوا جو ایک اہل حدیث
عالم تھے، ایک اہل حدیث سیاستدان تھے۔ بہت ساری باتیں ہیں، یہ بکھری ہوئی داستان ہماری ورق ورق پہ اور علاقے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے میرے بھائیوں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو مجھ سے ہو سکا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ ہماری تحریک مدینہ و مکہ سے نکلی تھی اور دنیا کے کونے کونے میں آج اس صحیح اسلام کو ماننے والے جو میدان عرفات میں کامل و مکمل ہو جانے کا جس کے اعلان کر دیا گیا تھا، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین تھا، وہ دین آج دنیا کے کونے کونے میں یہی اہل حدیث حضرات مانتے بھی ہیں اور اسی کو پھیلاتے بھی ہیں، اس کی تبلیغ و اشاعت بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو دین حق صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور جماعتی تعصب اور نفرت سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔